नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। नाज़रीन, आज मैं जो इंक्वायरी कमीशन है, चीनी इंक्वायरी कमीशन, उसकी दूसरी जो किस्त है, पार्ट 2, उस पर बात कर रहा हूं। और मुझे यकीन है कि पहला पार्ट आपने देखा होगा और आपने महसूस किया होगा कि ये सारी माफिया, चीनी माफिया, मालकान माफिया किस तरह गवर्नमेंट्स हुकूमत को लूटती हैं, ये लोगों को लूटते हैं और ये ग्रोवर्स को लूटते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो पिछले साल पंजाब हुकूमत ने 2 अरब कोई तकरीबन 47 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी दी थी, सिर्फ क्या जो शुगर मिल्स को वही सब्सिडी मिली या उन्होंने और कोई फ़ायदा भी उठाया? तो इस पे हम तफसीली बात करेंगे। जो जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब करें और इसको वॉच करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करें। तो मैंने जब इंक्वायरी कमीशन की इस रिपोर्ट को देखा कि जो पिछले साल जो सब्सिडी पॉलिसी 2018-19 में है, जो पंजाब हुकूमत ने सिर्फ सब्सिडी दी थी 3 अरब रुपए की मुख्तस की थी, उसमें से जो शुगर मिलर्स हैं उनको फ़ायदा पहुंचा, किसको कितना फ़ायदा पहुंचा और क्या उन्होंने सिर्फ सब्सिडी से फ़ायदा उठाया या कुछ और भी है। तो अब मैं अगर उसको समअप करूं उसके फ़ायदे को, तो उन्होंने 3 फ़वाइद उठाए हैं इससे, सब्सिडी से। एक तो यह है कि उन्होंने सब्सिडी ली, तकरीबन उन्होंने कोई 62% जो शुगर वो एक्सपोर्ट कर ली। जब कीमतें मार्केट में बढ़ने लगी तो पंजाब के खुराक के सेक्रेटरी ने समरी भेजी कि अब सब्सिडी ख़त्म की जाए, उसको ख़त्म किया जाए और रोक दी जाए। तो उसके बाद भी 1 माह तक वो सब्सिडी चलती रही, एक्सपोर्ट चलती रही और वो सब्सिडी, वो शुगर जो है, चीनी है, वो एक्सपोर्ट करते रहे। उससे उनको मिले जो फ़वाइद मिले वो है 2.2 अरब 47 करोड़ रुपए। लेकिन ये बात सिर्फ इस सब्सिडी की नहीं है। सब्सिडी से पहले जब शुगर पासमा वालों ने पंजाब के वज़ीर आला सरदार ओस्मान से जो मीटिंग की थी 6 दिसंबर 2018 को, उनमें उन्होंने शर्त ये रखी थी कि सब्सिडी के साथ साथ उनके जो बकाया जात हैं पिछले साल के, वो भी अदा किए जाएं। वो इस सूरत में क्रशिंग शुरू करेंगे तो कि पहले तो उसके बकाया अदा किए जाएं, दूसरी उनको सब्सिडी दी जाए, तो इसके अलावा नहीं करेंगे। तो सरदार बुज़दार साहब ने जो हातिम ताई की कब्र को लात मारी, उन्होंने दोनों चीज़ें उनकी मान ली। सब्सिडी देने से पहले उनको जो उनके जो बकाया जात थे वो तकरीबन 2 अरब 96 करोड़ 10 लाख रुपए थे, वो उनको अदा कर दिए गए। और उसके बाद उनको सब्सिडी दे दी 2 अरब कोई 47 करोड़ रुपए की, वो सब्सिडी दी। उसके अलावा जो कीमतें बढ़ी मार्केट में, वो तकरीबन वो जो पहले थी कोई 52-53 रुपीज़ पर केजी, वो कोई 71 रुपए से भी ज़्यादा कीमत होगी। उससे उन्होंने जो कमाया है वो 40 अरब रुपए है। अगर 2 अरब 47 करोड़ एक, 2 अरब 96 करोड़ दूसरे और ये 40 अरब रुपए, ये अगर इन सबको मिलाया जाए तो उनकी ये जो कमाई है एक साल में वो 6 अरब रुपए से ज़्यादा है। और वो आपके कमीशन के रिपोर्ट में सुना होगा, देखा होगा कि उन्होंने टैक्स क्या दिया। उन्होंने टैक्स दिया तकरीबन कोई 10 अरब 12 अरब। तो ये मैनिपुलेशन है कि ये जो माफियाज हैं हमारे पास, जो इदारे हैं वो जो कार्टेलाइजेशन करती हैं, वो किस तरह कमाती है। वो अब सरदार बुज़दार साहब तो कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वो तो कहता है कि मुझे 6 दिसंबर वाली मीटिंग याद ही नहीं है, जिसमें ये उसूली फैसला कर दिया गया था कि ईसीसी की जो 4 दिसंबर की मीटिंग हुई थी उसकी वर्बली इतला पर सरदार साहब फैसला करते हैं कि जो शुगर मिलर्स हैं उनको सब्सिडी दे दी जाएगी ताकि वो क्रशिंग शुरू कर सकें और ग्रोवर्स को जो कीमतें मिली, ग्रोवर्स को भी कीमतें नहीं मिली। और उन्होंने क्रशिंग भी जो शुरू की तो अपनी मर्जी से के मुताबिक शुरू की। अब इन सारे इसका जो मेन पहलू है वो ये है कि इस रिपोर्ट में सरदार उस्मान बुज़दार
اس وقت کے وزیر خزانہ عمر ایوب اور وزیر مشیر صنعت پیداوار رزاق داؤد یہ اعتراف کرتے ہیں. وہ یہ اعتراف کیا کرتے ہیں کہ شوگر ملرز نے کہا کہ اگر آپ لوگ ہمیں ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دیں گے تو ہم کریشنگ شوگر شروع نہیں کریں گے. مانا اس کا مطلب ہے کہ ہم جو گروورس ہیں شوگر کین کے وہ ان سے ہم شوگر کین نہیں خریدیں گے اور ہم کریشنگ شروع نہیں کریں گے، تو اس لیے ہمیں مجبور ہو کے ان کی اجازت دینی پڑی. یار یہ کیسا ملک ہے، کیسی حکومت ہے جس میں ایک تنظیم ہے وہ حکومت کو بو ڈاؤن کرتی ہے کہ وہ ان کے جو شرائط ہیں اس کو تسلیم کرے، اور حکومت نے وہ شرائط تسلیم کی. اس سے انہوں نے 6 ارب سے زیادہ ایک سال میں کمائے، لیکن حالانکہ انہوں نے 5 سال میں جو ٹیکس دیا ہے وہ 10 ارب روپے سے بھی کم ہے، اور 5 سال کے عرصے میں مجموعی جو سبسڈی انہوں نے لے لی ہے وہ 29 ارب روپے سے زیادہ ہے، اس کے تفصیلات ہم اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس کا کس کو کس طرح فائدہ ہوا اور کس کمپنی نے کتنی سبسڈی حاصل کی. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بلینر کیسے بنتے ہیں، یہ جہازوں میں کیسے گھومتے ہیں، یہ 7 اسٹار 5 اسٹار ہوٹلس میں کیسے رہتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جو ایک شوگر ملرز ہے اس پہ جو ابھی بھی ایک جو کمیشن رپورٹ ہے اس میں یہ الزام ہے کہ زیادہ زیادہ اس نے یہ فائدہ اٹھایا ہے سبسڈی کا، جو 2018-19 والی پالیسی میں وہ کوئی چھوٹے موٹے گھر میں نہیں رہتا. مجھے یاد ہے اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جب بھی اسلام آباد ہوتا ہے تو وہ سیرینا ہوٹل میں رہتا ہے اور وہاں سوٹ بک ہیں اس کے، وہ جہازوں میں سفر کرتا ہے، اور فقط وہ سفر خود نہیں کرتا، دوسروں کو بھی کراتا ہے. ابھی ریسنٹلی تو وزیر اعظم بننے سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اس جہاز کے بہت سارے سیر کیے. اب حالانکہ اس کے خلاف انہوں نے رپورٹ اس کی آ گئی ہے. تو یہ ساری مافیا کا گٹھ جوڑ ہے، یہ مل جل کے فیصلے کرتے ہیں، اس میں سے کماتے ہیں. اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کا ذمہ وار وہ صرف شوگر ملرز نہیں ہے. اگر اس نے اس وقت کے وزیر خزانہ اسد عمر صاحب اگر ان کے شرائط پہ مان جاتے ہیں کہ ان کو سبسڈی دے دی جائے، پہلے وہ 10 لاکھ ٹن کی اجازت دیتی ہیں ECC میں، اس کے بعد پھر پریشر میں آ کے 11 لاکھ وہ سبسڈی اس کی جو ہے ایکسپورٹ کوانٹٹی کر دیتے ہیں، اور اس کے پہلے کہتے ہیں کہ سبسڈی نہیں دی جائے گی، بعد میں کہتے ہیں کہ یہ صوبوں کا اختیار ہے کہ وہ سبسڈی دینے کا فیصلہ کریں. آخر اس پہ کہنے پہ پنجاب حکومت نے 3 ارب روپے کی سبسڈی منظور کی اور اس میں سے 2 ارب اور 47 کروڑ کی سبسڈی دے دی. یہ رپورٹ میں یہ جو مزے والی بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب سبسڈی ختم کی گئی اس وقت جو ٹوٹل کوانٹٹی کا 62% ہے وہ چینی ایکسپورٹ ہو چکی تھی، باقی چینی اس کے بعد ایکسپورٹ ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ عالمی مارکیٹ میں جو قیمتیں چینی کی تھی وہ پاکستانی مارکیٹ سے زیادہ تھیں، وہاں ڈیمانڈ تھی. تو جو یہاں ملرز نے بغیر سبسڈی کے بھی اس چینی کو ایکسپورٹ کیا، کیونکہ ان کو 2 فائدے اٹھانے کے لیے انہوں نے یہ کیا. ایک تو انہوں نے سبسڈی جو لینی تھی وہ لے لی، دوسرے یہ ہے کہ ان کو انہوں نے بقایا جات وہ وصول کر لیے، اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے 40 ارب روپے اپنے مارکیٹ سے کمائے اور باقی جو چینی تھی وہ ایکسپورٹ کر کے جان چھڑائی تاکہ جو قیمتیں مارکیٹ میں ہیں لوکل وہ سسٹین کریں، وہ کم نہ ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور ہاں ایک چیز اور بات، جو سبسڈی لے لی گئی تھی وہ پرانے اسٹاکس پہ لے لی گئی تھی. وہ اسٹاک تھے 17-18 والے. اس وقت چینی کی فی کلو قیمت پہ سبسڈی ان کو دی گئی تھی، وہ تھی 51 روپیز سم تھنگ، اور فی کے جی فی کلو گرام سبسڈی 5 روپے 35 پیسے دے دی گئی تھی. اس وقت ڈالر 150 روپے کا تھا. جبکہ 2018-19 میں 19 اسٹاک پہ جو سبسڈی لے لی گئی وہ اس وقت ڈالر 135 روپے کا تھا، اور چینی کی قیمت جو اس وقت شو کی گئی وہ کی گئی 62 روپے، اور اس پہ 5 روپے 35 پیسے سبسڈی لے لی گئی. اگر اس کو 62 روپے سے اگر منہا کر دیا جائے پھر بھی چینی کی اس وقت قیمت جو بنتی ہے وہ تقریباً 55 روپے سے زیادہ بنتی ہے، جو ریئل جو قیمت ہے 2017-18 والی 92 روپے اس سے بہت زیادہ ہے.
₹3-4 زیادہ ہے. تو انہوں نے مل جل کے کمایا اور ہماری بیچاری یہ حکومت خان صاحب کی وہ بو ڈاؤن ہوتی رہی. اب انہوں نے حالانکہ رپورٹ تو پیش کر دی، اب دیکھا جائے کہ اس پہ کیا کارروائی ہوتی ہے. اگر کارروائی نہیں ہوتی تو پھر تو یہ صرف اپنے سر سے خان صاحب نے بوجھ اتارا ہے. اگر بوجھ اتارنے کا عمل ہے تو پھر تو کوئی عوام کو اس کا فائدہ نہیں ہے. اگر اس کی ریکوری نہیں ہوتی اور جو ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف کیس نہیں بنتے اور ان کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا جا سکتا. تو آج ہمارے پاس یہ جو اپڈیٹ تھی، جو مواد تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اگلے پروگرام میں مزید ہم آپ کے ساتھ اپنے تفصیلات اس انکوائری کمیشن، چینی انکوائری کمیشن کے شیئر کریں گے. امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آ گیا ہوگا اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کریں گے. تب تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.